اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت الہی کو زیادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو محبت الہی کی پہچان لینا، پھر کیسے اللہ رب انسان جو ہے وہ زندگی میں کوشش کرتا رہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر اپنی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں نقائص تو بہت ہیں، مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھا گیا ہے۔ وہ جذبہ اگر انسان کی کمزوری کو اس کی آ جائے، اگر وہ جذبہ، تو وہ انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کی جہالت کو علم میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتاہیوں کو اس کی خوبیوں میں بدل دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اس جذبے کا نام ہے محبت الہی۔ یہ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبے کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار ہو جائے، اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں محبت کا انداز جو ہے نا جدا جدا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے محبت ہے تو یہ ہمدردی ہوگی، بیسکلی ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر اگر لڑکی کو اپنے والد سے محبت ہے تو اس میں ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لڑکی کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو اس میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو اپنے خاوند سے محبت ہوتی ہے تو اس میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو محبت کا لفظ سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر اس کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن سے محبت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے محبت ہونا کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اجر کا باعث ہے۔ اس طرح ماں باپ کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنے پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں اب دیکھیں محبت اور عداوت، اس دنیا میں مومن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایسا بندہ اگر دیکھیں آپ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب کیا ہوگا، اس کا دل خود بخود جائے گا مسجد کی طرف، بار بار وہ اذان کی آواز کے ساتھ اس کا دل مسجد میں اٹک جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی دعاؤں کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے مانگتا کیا ہے نا۔ بڑی سادہ سی پہچان ہے کہ اگر ہر وقت یہ ہاتھ اٹھا کے کاروبار مانگ رہا ہے، مال دولت مانگ رہا ہے، دنیا کی عزتیں، دنیا کے عہدے مانگ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے۔ اور اگر یہ اللہ رب العزت سے اللہ کا تعلق مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، قیامت کے دن کی کامیابی مانگتا ہے، تو یہ سب بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے۔ ایک اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پریشانی اس کو بتاتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک،
یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا. تو بہت اعلیٰ بات ہے. اور جس کو اللہ کی محبت اور رحمتوں کا دائرہ مل گیا تو سبحان اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک جمال اور دوسرا مال. اچھا اب دیکھیں کہ مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر زیادہ محبت مال کی ہے. ٹھیک ہے، شدید تڑپ ہوتی ہے عورتوں کے اندر، مال و دولت زیادہ ہو، گھر بار ایسا ہو، کپڑے لباس کھانا پینا ایسا ہو. مرد کے اندر جو محبت ہے وہ ہے شدید ترین کس چیز کی ہے؟ جمال کی، خوبصورتی کی، عورت کی. آپ دیکھیں کہ جو قرآن سے بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں آزمائشیں، مشکلات، مجاہدے، پریشانیاں رکھی ہیں، یہ دنیا کی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے والے دنوں کے لیے کو آزمایا یہود کو، قرآن کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. تو آزمائش کیا بنی کہ اللہ نے خود مچھلیاں زیادہ کی اس میں. اب وہ ان کی آزمائش تھی، دل میں لالچ آئی کہ اتنی زیادہ ہیں، تو انہوں نے جمعے والے دن جال ڈالا، اتوار کو پکڑ لیا اور اللہ کو کیا کہا ہم نے تو ہفتے والے دن شکار ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں جب آزمائش آتی ہے نا انسان کے لیے، تو وہ آزمائش کے اندر مال کی یا کسی بھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں نا وہ چیز زیادہ تیز ہو جاتی ہے. انسان نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تو پھر اس والی جو آزمائش آئی ہوتی ہے اس آزمائش کے پلسرات سے انسان کامیابی سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُنَّ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے نمبر 13 کہ اے محبوب آپ ان کافروں کے مال کو نہ دیکھیں، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے، کہ چند دن کی چاندنی ہے، اس سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے. تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم ہے کہ ان کی طرف دیکھو بھی نہیں. دوسرا غیر محرم کی طرف سے نگاہیں ہٹانے کا حکم ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی جمال سے بھی اور مال سے بھی نگاہوں کا پرہیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اب دیکھیں مقصد حقیقی جو ہے نا ہمارا کون ہے؟ تو مقصد حقیقی ہمارا رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے دل میں میری محبت ہو. تو جتنی انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کے یہاں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا میری ملاقات کا شوق بڑھ گیا، میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں. اندازہ لگائیں جب کوئی بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات بندے پر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ اللہ کی محبت میں لبریز ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسا مقام پر پہنچ جاتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا اعزاز ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی آنکھ کان بن جاتا ہوں. تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، یعنی کہ اپنی نیتوں کو، محبتوں کو اللہ رب العزت کے لیے ہی خالص کر دینا. پھر یقین جانے تھکاوٹیں بھی نہیں ہوتی، پھر رونے بھی نہیں نکلتے کہ ہائے سارا دن یہ کام کیا وہ کام کیا. وہ اس کی کیونکہ نیت کوئی نہیں ہوتی. اگر بغیر نیت کی اتنی انتھک محنت ہو رہی ہے تو رونا نکلتا ہے، مایوسی بھی آتی ہے، بعض دفعہ نتیجہ نکلتا ہے بعض دفعہ نہیں. لیکن محبت الہی کی تھکاوٹوں کا انعام دنیا میں تو خیر زیادہ یا ہلکا پھلکا مل رہا ہے، آخرت میں اس کا اجر عظیم ہے. بالکل بہت اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر لکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو دیکھیں، شیطان عابد تھا نا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا
اور اس کے پاس علم تھا، اس علم کی وجہ سے وہ لاجک دیتا تھا کہ میں تو اتنا افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قرآن کی آیت ہے، یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا جو اوپر کی طرف جاتی ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تو یہ دلیل اس علم سے پیش کی. شیطان عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، اس کو معرفت تھی اس بات کی کہ اللہ رب العزت جب جلال میں آتے ہیں تو عین جلال کے عالم میں بھی اللہ سے اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی. تو عین جلال کی حالت میں بھی اللہ کی صفت رحمت موجود ہوتی ہے. اس لیے جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یعنی نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے دور ہو جاؤ، تو کہنے لگا کہ باوجود اللہ کے جلال کے کہ اللہ مجھے مہلت دے. تو اللہ نے عین جلال کے عالم میں اس کو مہلت دے دی، لیکن وہ عاشق نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، اس لیے ٹھوکر کھا گیا. اگر عاشق ہوتا نا تو پروردگار کی طرف سجدے کا حکم سن کر سجدہ کیے بغیر کھڑا ہی نہ ہوتا، اسی وقت سجدے میں گر جاتا. تو یہ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں کہ جب انسان علم پہ، اپنے علم پہ ناز کرے، اپنی کسی صلاحیت پہ ناز کرے اور کہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، حالانکہ ہر نسبت کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹانا بہت ضروری ہے. جب شیطان نے کہا نا کہ ہاں تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اتنا کچھ مال و دولت دی ہے، بہاریں دی ہیں، تو اس لیے وہ تمہارا بندہ بن گیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو میں کچھ نہ بھی دوں گا نا تب بھی یہ میرا ہی بندہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیماری دی، بیوی بچے مر گئے، صرف ایک بیوی زندہ رہی، اور ساری کھیتی باڑی ختم، سب کچھ، اور صحت بھی کیا بالکل ناکارہ عمر میں پہنچ گئے کہ اتنی بیماری، اسکن ڈیزیز ایسی آ گئی کہ اس میں تکلیف بھی ہوتی تھی. لیکن اس حالت میں بھی صبر ایوب اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اور شیطان کا جو یہ لاجک تھا نا کہ تم نے مال دولت اس کو اتنا دے دی اس لیے وہ تمہارا بندہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کے نزدیک دنیا کی مال محبت کوئی چیز رکھتی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. ان کی محبتیں جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ اس چیز سے بالاتر ہو کے اللہ کی صفات پر اور اللہ پر ایمان لے کر آتے اور اللہ سے راضی ہوتے ہیں. یہ اصل میں کامیابی ہے، امیری غریبی معیار نہیں ہے. اگر امیری معیار ہوتا تو پھر فرعون اللہ کا فیورٹ ہوتا. لیکن اللہ نے کیا، حضرت بلال کی بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز میں جنت میں پہلے محسوس کر رہا ہوں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وضو کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. اب دیکھیں یہ ایک ایڈیشنل نفلی عبادت جو انہوں نے اپنے لیے خود منتخب کر کے اس کو پسند کیا، اور پاک صاف رہتے تھے. وضو تو کیا لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے اللہ کو. تو اللہ کو ایسی چیزیں زیادہ پسند ہے. مال پیسہ تھا نہیں، غلام تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیسہ دے کے ان کو آزاد کروایا. خوبصورتی تھی نہیں، کالے رنگ کے تھے، کالے ہونٹ موٹے موٹے تھے، کالے سیاہ رنگ تھا ان کا، لیکن دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. تو اللہ کے ہاں محبتوں والے دلوں کی قدر ہے، ظاہری مال دولت کی نہیں ہے. گو کہ وہ زندگی کا حصہ ہے، زندہ رہنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند کیا کہ محنت تگ و دو کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے، اس بے شک وہ مال دولت ہو یا علم ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا لے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.